السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں اسد عباس جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، سپریم کورٹ سے بالآخر وہ فیصلہ آ ہی گیا جس کا انتظار تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے یہی فیصلہ اگر اس وقت آ جاتا جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونے والی تھی تو پاکستان کو بطور ملک اور ہمیں بطور قوم یہ سب نہ دیکھنا پڑتا جو اب ہم دیکھ رہے ہیں اور بھگت بھی رہے ہیں۔ قانون دان اپنی گفتگو میں اکثر ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائی، یعنی انصاف میں تاخیر بھی ناانصافی ہے۔ اس جملے کو آج ہم سب نے بطور قوم سچ ہوتا دیکھ بھی لیا۔ اس فیصلے کے دیر سے آنے سے ایٹمی طاقت کے حامل ملک کی ایک حکومت چلی گئی اور دوسری آ گئی۔ جانے والی حکومت کے دوران بلوم برگ جیسا عالمی معاشی ابلاغی ادارہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے مثبت خبریں پیش کر رہا تھا، جبکہ آنے والی حکومت کے دوران یہی عالمی معاشی ابلاغی ادارہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے مسلسل بری پیشین گوئیاں کر رہا ہے، جس کے باعث ہم نے وہ دن بھی دیکھا کہ جس ملک کی اسٹاک ایکسچینج کرونا کے دوران بھی قدرے مستحکم رہی، لیکن اب ایک دن میں 1000 پوائنٹس کے قریب گری اور گراوٹ کی یہ لہر مسلسل قائم ہے۔ لوگوں کے اربوں روپے ڈوب گئے۔ صرف ایک فیصلہ تاخیر سے آنے میں کتنا نقصان ہو گیا؟ نقصان ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہر گزرتے دن کے ساتھ گر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اس تاخیر کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نظر نہیں آتا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ راتوں کو کام کرنے والی عدالتیں بھی ہمیں اس مقام تک لانے کی ذمہ دار ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ اگر یہی فیصلہ اسی سپیڈ سے آ جاتا جس سپیڈ سے تحریک عدم اعتماد رد کرنے کا فیصلہ آیا تھا تو یہ سب نہ ہوتا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے سابقہ حکومت کے اتحادیوں کو تحریک انصاف کے منحرف اراکین دکھا دکھا کر اپنی جانب مبذول کیا۔ اگر یہی فیصلہ اسی رفتار سے آ جاتا تو آج پاکستان کے حالات ہی کچھ اور ہوتے۔ عمران خان حکومت کر رہے ہوتے جبکہ اپوزیشن سڑکیں ناپنے کا کام شاید جاری رکھتی۔ اسی ایک فیصلے نے صرف تاخیر کی بدولت 2 حکومتیں گرا دیں اور 2 بنا لیں۔ اس تاریخی اور دیر سے آنے والے فیصلے کو پاکستان کی تاریخ میں لمبے عرصے تک یاد رکھا جائے گا۔ اس فیصلے کے متاثرین میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ حمزہ شہباز کی پنجاب حکومت کو بہرحال گھر جانا ہوگا، جس کی ابھی تک کوئی کابینہ بھی وجود میں نہیں آئی تھی، لیکن یہ فیصلہ حمزہ شہباز کے ساتھ ساتھ ان کے والد گرامی کو بھی پسند نہیں آیا۔ موجودہ حکومت کے وزیر اعظم بھی اسی فیصلے کی زد میں آ سکتے ہیں اگر عمران خان چاہیں تو۔ صدر مملکت اگر شہباز شریف سے آج اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ دیں تو شہباز شریف بھی شاید یہ معرکہ سر نہ کر سکیں۔ وجہ بڑی سمپل اور سادہ سی ہے۔ 2 اراکین کی اکثریت کی حامل موجودہ اتحادی حکومت میں سے صرف مسلم لیگ کاف کے اراکین کو ہی ووٹ دینے سے روک دیا جائے تو اس حکومت کا بھی دھڑن تختہ بڑی آسانی سے ہو جائے گا، کیونکہ ایک رکن اسمبلی کی وفات بھی ہو چکی ہے، جس کے باعث شہباز شریف کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہوگی۔ عمران خان کے کامیاب جلسے جاری ہیں اور قوم بھی مسلسل اپنے رسپانس کے ذریعے ان جلسوں کو کامیاب بنا کر اس رجیم چینج آپریشن کے کرداروں کو پریشان کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ حمزہ شہباز اگر پنجاب پر حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو عمران خان کے اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے پنجاب سے عوامی شمولیت پر حکومتی طاقت کے ذریعے شاید اثر انداز ہوتے۔ اب جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی اپنی کرسی اس عدالتی فیصلے کے بعد ڈگمگا چکی ہے تو ایسے میں اپنی طاقت اور دھونس دکھانا
بہت مشکل ہوگا۔ عمران خان نے گجرانوالے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 21 سال کرکٹ کھیلی، کبھی اسٹیڈیم میں اتنے لوگ نہیں دیکھے، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ گجرانوالہ میں اتنی تعداد میں لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیاست نہیں ہو رہی بلکہ انقلاب آ رہا ہے، سارا بڑا مافیا ڈاکو ایک طرف اور قوم دوسری طرف کھڑی ہو گئی ہے۔ بڑے ڈاکو مافیاز کرپٹ سسٹم کے ذریعے لوگوں کا خون چوستے ہیں۔ ہم اس مافیا اور ڈاکوؤں کا مقابلہ کریں گے اور بری طرح شکست دیں گے۔ اس سے پہلے لاہور میں وکلاء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پاکستان کی جس تحریک میں وکیل شامل نہ ہوں وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال بھی وکیل تھے اور اس وقت بھی تحریک آزادی وکلاء نے ہی کامیاب کرائی تھی۔ عمران خان نے بتایا کہ امریکی سازش کے تحت رجیم تبدیل کر کے لٹیروں کو مسلط کیا گیا، ہمیں یہ غلامی منظور نہیں، اور امریکہ نے اس رجیم کی تبدیلی کے ذریعے جن چوروں لٹیروں کو قوم پر مسلط کیا ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے وکلاء کو اسلام آباد آنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ مجھے حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے وکلاء کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کے لیے اس ملک کو آزاد اور خوددار قوم بنانا ہے، اس لیے آپ میرے لیے نہیں بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کی حقیقی آزادی کے لیے نکلیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملتان کے جلسے میں لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کروں گا۔ اسلام آباد مارچ کے لیے میں سب کو آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ پرامن احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے۔ ہم پر مسلط لوگ ہمیں روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے بھی مجھے وکلاء کی ضرورت ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ شہباز شریف اور اس کے بیٹے پر منی لانڈرنگ کرپشن کے کیسز ہیں، یہ اپنے مقدمات ختم کرانا چاہتے ہیں اور اپنے ڈاکے کو NRO دلانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو پاکستان کی جیل میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا میں آپ سب کو ملک کے لیے جہاد کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی زمین پر انصاف قائم کریں۔ اللہ نے انسان کو زمین پر صرف ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اس لیے میں نے اپنی جماعت کا نام انصاف کی تحریک رکھا تھا۔ قانون کی عملداری میں شاید ہی کوئی مسلمان ملک اوپر ہوگا۔ سوئٹزرلینڈ میں 99% رول آف لا ہے اور وہاں خوشحالی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ وکلاء کو پھر کہتا ہوں، یہ تحریک ملک کو عظیم بنانے اور ان چوروں کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کے لیے ہے۔ یہ تحریک امریکہ کی غلامی سے ہمیشہ کے لیے نجات کے لیے ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں لاہور بار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت زبردست اجتماع کیا ہے۔ اس سے قبل جب PTI سربراہ خطاب کے لیے لاہور بار پہنچے تو وکلاء نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ عمران خان نے کہا کہ میں لاہور بار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہوں نے بہت زبردست اجتماع کیا ہے۔ اس سے قبل جب PTI سربراہ خطاب کے لیے لاہور بار پہنچے تو وکلاء نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ وکلاء نے عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اسٹیج کو مکمل بھر دیا، جبکہ ایوان اقبال میں بھی جگہ کم پڑ گئی تھی۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں سرگودا کمپنی باغ میں مریم صفدر کے جلسے کے لیے فٹ بال گراؤنڈ مسمار کرنے کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کچھ سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی ہے پوچھنے والا کہ مریم صفدر کون ہے جس کے لیے سرکاری جگہوں کو مسمار کیا جا رہا ہے؟ شریف خاندان جہاں بھی گیا وہاں تباہی کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تحریک انصاف نے منحرف اراکین کے خلاف عدالتی فیصلے کے بعد حمزہ شہباز کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ PTI رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب کی صورتحال بہت پیچیدہ ہے۔ آج اسی صورتحال پر میٹنگ ہوئی اور 3 آپشن زیر غور آئے۔ فواد چودھری نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد لوٹا کریسی کا خاتمہ ہوا ہے اور حمزہ شہباز کے ووٹوں میں سے 25 اراکین کے ووٹ مائنس ہو گئے، جس کے بعد PTI کے اراکین کے پاس 173 ووٹ ہیں جبکہ حمزہ شہباز کے پاس 172 ووٹ ہیں۔ انہیں اب خود ہی فیصلہ کر لینا چاہیے۔
پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ پورا مہینہ نون لیگ بھاشن دیتی رہی کہ ہم عدالتی احکامات نہیں مانتے. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد کل سے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ کی نشست پر براجمان ہے. ان کے پاس اس وقت نمبر گیمز اپوزیشن سے کم ہے. وزیر اعلیٰ کے حکم پر اب جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ قانون کے منافی ہیں. انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز کو فارغ کروانے کے لیے سپریم کورٹ جا رہے ہیں. کل پٹیشن دائر کر رہے ہیں. حمزہ شہباز غیر قانونی وزیر اعلیٰ ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوعن عمل کرایا جائے اور پنجاب میں نئے الیکشن کرائے جائیں. ظاہر ہے اب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکتے. آج یا کل انہیں جانا ہی ہوگا. موجودہ حکومت اب تشہیری مہمات کے ذریعے ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن معاملہ اس سے بھی آگے نکل چکا ہے. پی ٹی آئی رہنما اور وزارت خزانہ کے سابق ترجمان مزمل اسلم نے اپنے بیان میں بتایا کہ نون لیگ نے جھوٹی تشہیری مہم میں عوام کے اربوں روپے اڑا دیے. نون لیگی تشہیری مہم میں جی ڈی پی 4% دکھا رہی ہے، جبکہ شہباز شریف حکومت کے ماتحت ہی نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں جی ڈی پی گروتھ میں اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا. مزمل اسلم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس حوالے سے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ بھی کیا، جس میں شہباز حکومت کی جانب سے شائع اشتہار میں 2018 کے نون لیگ حکومت کے اعداد و شمار کا تقابل 2022 کے اعداد و شمار سے کیا گیا. اب حکومت کچھ بھی کر لے، جو نقصان ہو چکا اس کا مداوع نہیں ہو سکتا. دوسری جانب وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے امریکی ہم منصب سے ملاقات کی. اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے پاک امریکہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا. ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں اور پاکستان سے معاشی و تجارتی تعلقات مضبوط کرنا چاہتے ہیں. پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے کے مذاکرات دوحہ میں شروع ہو گئے. پروگرام کے 7ویں جائزہ مشن کا آغاز وزیر خزانہ کی مشن چیف سے ملاقات سے ہوا. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے آئی ایم ایف کے مشن چیف سے میٹنگ کی. وزیر خزانہ اور وزیر مملکت اگلے ہفتے کے اوائل میں ٹیم کے ساتھ شامل ہوں گے. حکومتی ٹیم پروگرام کی کامیابی کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے لیے پر امید ہے. یعنی اب حکومت پیٹرولیم پرائسز بڑھانے کا سوچ رہی ہے، جس کے باعث ملک میں ابھی سے پیٹرول مالکان نے موٹر سائیکل سواروں کو 200 روپے سے زیادہ پیٹرول دینے سے منع کرنا شروع کر دیا ہے. ان تمام خبروں میں سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ عمران خان ایسے مقدر کے سکندر بن کر سامنے آئے ہیں کہ اب پوری قوم صرف عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے. ہمیں نہیں لگتا کہ موجودہ حالات میں حکومت عمران خان کو اسلام آباد میں آنے تک برداشت کر پائے. اس سے پہلے ہی حکومت کی سانسیں پھول چکی ہیں اور آپ سب کو مبارکباد کی امپورٹڈ حکومت اب صرف چند دنوں کی مہمان ہے. بس.